بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، جیسے کہ پچھلی نشستوں میں آپ نے اس مخصوص پروگرام جو ذی الحجہ کے متعلق چل رہا ہے سنا کہ اس عشرے کے اندر ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا باعث اجر و ثواب، کیا نیک اعمال کیا کرنا ہے، کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں۔ سلف نقل کرتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو جتنا اس عشرے میں محبوب ہے کسی اور دن محبوب نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب پسندیدہ ہوں گے ان میں ایک صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ کرنا یہ بھی ان بہترین اعمال میں سے ہوگا جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اگر ادا کیا جائے تو باعث رحمت اور تقرب بنے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے کعب بن عجرہ بیٹھے تھے۔ مسند ابو یعلا، سعید بن حبان وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کعب بن عجرہ سے کہا، یا کعب بن عجرہ الصلاۃ قربان، کئی نیک عمل بتائے۔ یا کعب بن عجرہ الصلاۃ قربان، کعب بن عجرہ ذرا نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ نفلی نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت کی نماز ہے، انسان باہر جانے لگے تب 2 رکعت ہے، وضو کرے تب 2 رکعت ہے۔ عارف بن کعب بن عجرہ الصلاۃ قربان، اللہ نے نماز میں جو خوبی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور تقرب جس کو حاصل ہوا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جاتا ہے، کیا پوچھنا، لمن المقربین، اور موت کے وقت اس کو بڑی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب کا ذریعہ ہے نفلی نماز۔ پھر آپ نے دوسرا عمل فرمایا وَالصَّدَقَةُ، اور صدقہ خیرات کرنا۔ صدقہ خیرات کا تطفئ الخطیئۃ یا تطفئ غضب الرب، نفلی صدقہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اے کعب، اگر نفلی صدقہ کرو گے تو اس کے ذریعے کئی فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین صدقے کی برکت سے جہنم کی آگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے صدقۃ السر تمہارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ جب عام دنوں میں نفلی نماز کا اور صدقے کا یہ ثواب ہے تو اگر عشرے ذی الحجہ میں اس کو ادا کیا جائے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ جیسے عام دنوں میں عمل کے مقابل اس عشرے میں بہت سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بہت محبوب پسندیدہ کرتے ہیں، اس میں وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بڑے بیان کرتے کئی چیزیں بیان کی۔ صدقۃ قربان، صدقہ قربان ہے، اس سے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ تو نفلی صدقات اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اعمال میں سے ہے۔ اس لیے بعض سلف کے متعلق ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے تھے کہ انسان
اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادہ خیر بھلائی صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا تو ذی الحجہ کے عشرے کا انتظار کرتا تھا. کدھر انتظار کر لو، آ جاؤ. جہاں کیوں کہتے اس عشرے میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ عشرے ذی الحجہ کا انتظار کرتے تھے کہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تب ہم یہ صدقہ دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ محبوب پسندیدہ ہو جائے. تو کوئی بھی عمل ہو اللہ رب العالمین، یہی نماز کا معاملہ ہے. نبی علیہ السلام ذرا دیکھیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ قربان، نماز تمہیں تقرب دل کا ذریعہ بنتا ہے. اگر نفلی نماز انسان تہجد گزاری شروع کر دے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 اعمال کو ابواب الخیر قرار دیا ہے. حدیث معاذ بن جبل، نبی علیہ السلام نے جب جنت کے سارے اعمال بتائے جہنم سے بچنے کی تو آپ نے فرمایا یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نیکیوں کا دروازہ بتا دوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا نیکیوں کے دروازوں میں سے 3 دروازے ہیں، 3 نیکیاں ہیں جو نیکیاں نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ ہے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا انسان اگر چاہتے نیکیوں کا دروازہ کھلے تو آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ سب سے پہلے صدقہ کرے. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تم صدقہ کرو گے، نفلی صدقہ، چونکہ صدقات کا تذکرہ کر چکے تھے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے لیے نیکیوں کا دروازہ کھولے تو 3 عمل کرنا. تینوں میں سب سے پہلا عمل آپ نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. انسان کو چاہیے کہ صدقہ کرے. صدقہ صرف نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ بنتا ہے. نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخیر، انسان رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھ لے. صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اگر ایک انسان اگر تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے لیے تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یا معاذ والصیام جنہ، فرمایا نیکیوں کا تیسرا دروازہ نفلی روزہ ہے. اسی لیے بہت سارے سلف جو عشرے ذی الحجہ کے اعمال بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، ان میں جو نشریات شائع کرتے ہیں ان میں نفلی نماز اور نفلی صدقات اور نفلی روزوں کا تذکرہ ہے. 3 ہیں ان کو ابواب الخیر کا، الا ادلک علی ابواب الخیر، نیکیوں کے دروازے. یہاں بڑی اچھی بات ہمارے شرح حدیث میں امام شرف الدین طیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 3 عمل جو اللہ کے رسول نے بتایا ابواب الخیر، نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے ہیں. وہ کیسے؟ کہتے ان تینوں کے ذریعے انسان کا نفس، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. اللہ رمضان عشرے ذی الحجہ میں کریں شاید اور اللہ برکت دے. کہتے اس طرح سے نمبر 1 سب سے پہلا عمل کہ آپ نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، ایک انسان روزہ رکھتا ہے. روزہ جب رکھتا ہے انسان تو سوچے دن بھر میں کتنی مرتبہ اپنے نفس سے لڑتا ہے. جتنی مرتبہ پیاس لگی پانی موجود ہے، شیطان بھی کہتا ہے، دل بھی کہتا ہے، پیاس بھی کہتے پانی پی لو، لیکن اس کا روزہ کیا کہتا ہے اگر تم پی لیے تو ہم چلے گئے، ختم، تمہارا روزہ ختم. سوچو کس طرح سے 10 مرتبہ اگر انسان کو پیاس لگی تو اس کا روزہ 10 مرتبہ نفس سے جہاد کر کے اس کو بچا لیتا ہے، نفس کو قابو پانا. نمبر 2 صلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخیر، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنا. کہتے ہیں ایک انسان دن کھا مادہ سویا ہوا ہو، لیٹا ہے، آرام کر رہا ہے، اور اگر نوجوان ہو جسے دوسری اللہ فرمایا خوبصورت
الفت محبت کرنے والی بیوی نے وہ ذات ملی تھی۔ اب انسان اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی خواہشات بیوی کا لاڈ پیار وہ روکتا ہے۔ انسان تھکا مادہ ہے، اس کی تھکاوٹ اس کو روکتی ہے، لیکن نفس کہتا ہے آرام کرو، فرض نماز نہیں، فرض نماز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں انسان بیوی کو بستر کو چھوڑا، اپنے نفس جہاد کیا، پیاس کو چھوڑا، اپنے نفس جہاد کیا۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، اور تیسرے کیوں کا دروازہ صدقہ خیرات، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ۔ انسان آج بھی دیکھے زکوٰۃ دے کر کے سوچا ہم سال بھر کے لیے ہم سال بھر کے لیے فری ہو گئے، سمجھتا میں نے دے دیا۔ نفلی صدقہ انسان کرنے لگے فرید ادا کر دینے کے بعد تو امام شرف الدین تیبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے 1000 مرتبہ اس کا نفس آتا ہے، ارے بھائی زکوٰۃ ضروری تھی دے دیے، اب ذرا کچھ بال بچوں کے لیے جائیداد پراپرٹی بیلنس کا خیال کریں۔ ہزاروں طریقے سے اب مال کی محبت شیطان دلا کر صدقہ خیرات سے روکتا ہے۔ لیکن اگر انسان ساری وساوس اور سارے خیالات کو کچلتا ہوا جیب سے پیسہ نکالا صدقہ کر دیا تو نفس سے اس نے جہاد کیا۔ تو امام تیبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی بات کہتے ہیں، یہ 3 اعمال جو اللہ کے رسول نے بتایا اور اسلاف جس کو اس عشرے میں خاص طور پہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں، کیوں؟ اس عشرے میں تہجد عام دن بھی بہتر ہے، ان راتوں میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھ گیا عمل کا، نیک عمل کا، صدقہ خیرات۔ تو امام تیبی کہتے ہیں یہ 3 عمل کو ابواب دروازہ اس لیے جنت کا دروازہ، نیکیوں کا دروازہ اس لیے کہا گیا کہ جو ان 3 عمل کرے گا وہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا، اور جب نفس پر قابو پا لیا ان النفس لامارۃ بالسوء، تو ہر برائی کا دروازہ کون کھولتا ہے؟ انسان کا نفس۔ اسی لیے دوستو کوشش کریں کہ اس عشرے کے اندر احب الاعمال میں سے جو اعمال ہیں خاص طور سے اللہ کے رسول نے جس کو نیکیوں کا دروازہ قرار دیا ہے، سلف کہتے ہیں نیکی کرنا مشکل ہے، ساری نیکیاں رک جاتی جب تک دروازہ نہ کھلے۔ آپ کے گھر میں جائیں، دروازے آئیں، بستر ہے، پانی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن چابی اگر بھول گئے ہیں تب ساری نعمتیں گھر کے اندر موجود ہیں۔ بڑی پیاری تشبیہ دی، یہ ابواب الخیر ہے، نیکیوں کا دروازہ، یعنی اس سے دروازہ کھلتا ہے۔ گھر میں ساری چیزیں ہیں لیکن پتا چلا کہ حضرت بیوی بچوں کے لیے کہاں کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نیکی کا دروازہ کہا۔ تو اہل علم کہتے بڑی پیاری تشبیہ دی، انسان کے گھر میں ساری نعمتیں، ساری دولت ہو، لیکن اگر تالا نہ کھلے تو دیکھتے ہیں بارش ہو رہی تو پورے گھر والے کہاں کھڑے رہتے؟ باہر کھڑے رہتے۔ کیا بات ہے؟ کبھی پڑوسی کے یہاں جانے کی ضرورت پڑ گئی، کیوں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے چابی اس کے پاس نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جو سارے اعمال بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا، یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، نیکیوں کا دروازہ بتاؤں؟ بھلا یا رسول اللہ۔ تو آپ ہمارے 3 عمل جو ہیں کیا نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے، اشارہ اس طرف کیا، یہ 3 عمل کرو گے تو تمہارے نفس کی اصلاح ہوگی، اور یہ 3 نفس کی اصلاح ہوئی تو نفس ہی انسان کو ہر نیک عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ جیسے انسان کو چابی مل جائے تو کھول کر کے اندر چلا گیا تو ساری چیزیں میسر، ایسے جب یہ 3 اعمال انسان ان کی پابندی کرے گا تو گویا کہ نیکی کی چابی اس کے پاس ہے، اور نیکی کا دروازہ جب کھل گیا تو ساری نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جتنا چاہے نیک اعمال کرے گا کوئی چیز اس کے نیکی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو اس لیے دوستو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن اعمال کا زیادہ اہتمام عشر ذی الحجہ کے اندر ہونا چاہیے، نفلی نماز،
نفلی صدقات اور نفلی روزے کے بارے میں تو ہم نے بتایا کہ نبی علیہ السلام حدیث کے مطابق پورے 9 دن کا روزہ بڑی پابندی سے رکھا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے اسوہ بن جائے. تو ہمیں چاہیے اس عشرے سے مستفید ہونے کے لیے ان اعمال کو ضرور اپنائیں. باقی کچھ اعمال رہ گئے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.